أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روي عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام في دعاء معروف بدعاء العلقمة: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحيني حياة محمد وذريته وأمتني مماتهم وتوفني على ملتهم واحشرني في زمرتهم ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين أبدا. کی زندگی دے اور ان کی ذریت کی، ان کی اہل بیت کی، ان کی آل کی حیات عطا فرما. اور اے میرے مالک، صرف زندگی ان کی جیسی نہیں چاہیے، موت بھی وہی چاہیے جیسی موت ان کی تھی. برحق زندگی، برحق موت. وہ تو خود حق تھے، حق ان کے ساتھ تھا، وہ حق کے ساتھ تھے. ہم ان کے ساتھ جئیں بھی اور ان کے ساتھ مریں بھی، تاکہ حق کی زندگی بھی بسر ہو اور حق پر موت بھی ہو. وَتَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِمْ، ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی تو ان کی راہ پہ چلیں، مگر وقت موت ہماری کوئی غلطی، ہماری کوئی خطا، ہمارا کوئی گناہ، ہماری کوئی سوچ، ہماری کوئی لغزش سبب بن جائے اس کا کہ مرتے وقت ان کا راستہ ہم سے چھٹ جائے. پروردگار، تجھ سے دعا ہے کہ زندگی بھی ان کے راستے پہ چلتے ہوئے بسر ہو اور موت بھی آئے تو ان کے راستے پر آئے. اور میرے مالک، جب سب حساب و کتاب کے لیے اٹھائے جائیں اور حشر ہو اور سب محشور ہوں، تو پروردگار ہمیں محمد و آل محمد علیہم السلام کے گروہ میں شامل کر کے اٹھا. اور اے میرے پروردگار، یہ سب تب ہو سکے گا جب تو یہ میری دعا سن لے کہ پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر کے لیے بھی نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں ہمارے اور ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے دے. عزیزان محترم اور عزاداران امام مظلوم، آپ کی خدمت میں پہلی شب سے جس گزارش کا سلسلہ شروع کیا گیا، اس کا عنوان رکھا گیا: کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے. اور ہر روز آپ کی خدمت میں یہ کہنے کی کوشش کی گئی کہ پروردگار عالم نے جتنی اہمیت دی ہے حسین کی عزاداری کی،
ان کو یاد کرنے کی، ان کی یاد منانے کی اتنی اہمیت اور کسی شہید کے لیے اللہ کی طرف سے اس کی عزا کے لیے دیکھنے کو نہیں ملتی۔ آنکھ سے آنسو نکل جائے تو مغفرت کا ذریعہ بن جائے، غمزدہ ہو کہ ایک ٹھنڈی سانس کھینچ لے انسان تو تسبیح بن جائے، خالی دل پہ حزن و ملال طاری ہو جائے تو اس حزن و ملال کا صرف دل پہ طاری ہونا، جس کا مظاہرہ کہیں نہ ہو، نہ آنکھوں سے آنسو نکلے، نہ سسکی آئے، نہ ٹھنڈی سانس کھینچے، خالی دل پہ حزن و ملال طاری ہو جائے تو یہ کیفیت عبادت پروردگار بن جائے۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ عزاداری آتی ہے تو مغفرت لے کے آتی ہے، رحمت الہی لے کے آتی ہے، شفاعت رسول اکرم لے کے آتی ہے۔ یہ عزا کے آنسو بہتے ہیں، یہ فرش عزا بچتا ہے، یہ مجلس ہوتی ہے تو ہمیں اس بات کا حقدار بناتی ہے کہ ہم اپنے مولا سے جس کے غم میں فرش بچھایا ہے ان سے اپنے لیے دعا کروا سکیں کہ وہ ہماری مغفرت کی دعا کر دیں۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ اگر امت کا کوئی انسان گناہ کر کے پیغمبر کی خدمت میں آئے اور شرمندہ ہو اور توبہ کرنا چاہے اور وہ پروردگار کی بارگاہ میں حاضری دے کے توبہ کرے اور نبی سے گزارش کرے اور ہمارا رسول اس کے لیے استغفار کر دے تو پھر اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کام کیا سب کے لیے ممکن تھا؟ جو دور پیغمبر میں نہیں ہے وہ کیا کریں؟ چلے قبر پیغمبر پہ پہنچ کے وہی کر لیں، لیکن جو قبر پیغمبر پہ بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں وہ کیا کریں؟ تو اللہ نے اس مشکل کو آسان کر دیا عزاداری کے ذریعے، کہا کہ جو وقت کا محمد ہے تم اس کا فرش عزا بچھاؤ گے اور ماتم کے لیے بیٹھو گے تو تمہارا حسین کا غم منانا تمہیں اس بات کا حقدار بنا دے گا کہ حسین خود تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں۔ میں نے روز ان باتوں کو اس لیے دہرایا تاکہ ہم محسوس کر سکیں کہ اللہ نے اس عزاداری کو اپنی اتنی عظیم عبادت کیوں بنایا ہے، اور جتنا اس عبادت کی عظمت کا احساس بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی ہمارے خیالات، ہمارے تصورات، ہماری توجہات اس کام کو بہتر سے بہتر طور پر انجام دینے کی طرف ہوں گی، پھر ہماری نیتیں خالص ہونے لگیں گی، پھر ہماری کوششیں بڑھنے لگیں گی، پھر ہماری نیتیں پاک ہونے لگیں گی کہ جب یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے تو یہ خالص عمل اللہ کی بارگاہ میں عبادت بن کے انجام پائے، اس میں دکھاوا نہ آنے پائے، اس میں ریاکاری نہ آنے پائے، اس میں جرأت نہ آنے پائے، اس میں کہیں سے یہ خیال نہ آنے پائے کہ ہم عزادار ہیں تو اب ہماری کوئی اور ذمہ داری باقی نہیں رہ گئی۔ عزاداری ذمہ داریاں لے کے آتی ہے، وہ ذمہ داری جس ذمہ داری کا نام دین ہے۔ عزیزو، اس عزاداری سے ہمیں جو کچھ نصیب ہوتا ہے، آج ایک جگہ سے گفتگو شروع کر کے کل جو موضوع آپ کی خدمت میں شروع کیا تھا اور کچھ باتیں رہ گئی تھیں ان کو کہنا چاہوں گا۔ میرے عزیزو، یہ جو عزاداری کی ٹرمنالوجی ہے، جو زبان ہم عزاداری کے لیے استعمال کرتے ہیں، جہاں ہم بیٹھ کے عزاداری کریں وہ جگہ مجلس کہلاتی ہے، لفظ خود معصوم سے ملا ہے۔ اور میں نے روایت پڑھی تھی کہ امام نے فرمایا، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تجلسون و تتحدثون، بیٹھتے ہو اور تتحدثون، ہماری بات کرتے ہو، ہماری گفتگو کرتے ہو۔ اور جب جواب دینے والوں نے جواب دیا تو فرمایا ان تلک المجالس احبھا، تمہاری یہ جو مجلسیں ہیں جن میں تم بیٹھ کے ہماری بات کرتے ہو۔ امام کا جملہ ہمیں خود سکھا رہا ہے
کہ یہ مجلسیں ان کی بات کرنے کے لیے ہیں، ان کے دشمنوں کی بات کرنے کے لیے نہیں۔ امام نے کہا ہماری بات کرتے ہو، ہمارا تذکرہ کرتے ہو، ہماری بات پہنچاتے ہو، ان تلک المجالس احبھا، مجھے یہ مجلسیں پسند ہیں جہاں بیٹھ کے تم ہماری بات کرتے ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری اس عزاداری کی جو اصطلاحات اردو میں ہے، ٹرمنالوجی، اگر اس پہ آپ غور کریں، تھوڑا پہلے جائیں اور ہمارے گھروں کی خواتین اب ہم پڑھتے ہیں، کہتے ہیں، اب ہماری بول چال میں آ گیا مجلس کون پڑھے گا، لیکن گھروں میں اب بھی بزرگ خواتین، اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو خواتین یہ کہتی تھی کہ حدیث کون پڑھے گا، حدیث کون پڑھے گا کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ ان مجلسوں میں غالب ہمیشہ حدیث معصومین رہا کرتی تھی، نہ ذاکر کے خیالات، نہ خطیب کے نکات، نہ شاعری، نہ لفاظی، بلکہ جن بزرگوں سے ہمیں یہ امانت عزاداری کی ملی ہے وہ جب خطاب کرتے تھے تو اس میں حدیث معصوم اتنا غالب رہتی تھی کہ پوری خطاب ہی کو حدیث کہا جاتا تھا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ غور کریں، اب تو نہ جانے کتنے الفاظ نکل آئے ہیں، یہ والے خطیب اور وہ خطیب اور علامہ، ہر بے پڑھا لکھا آدمی علامہ کہا جانے لگا، جبکہ ہمارے بزرگوں کے دور میں دیکھیں تو نسلوں میں کوئی ایک علامہ آیا ہے، سینکڑوں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان میں ایک علامہ ہلی، علامہ سید مرتضی عسکری، علامہ رضی، بہت کم یہ لفظ، لیکن اب تو ہر ایک ہو گیا، مولانا، مولوی، علامہ، آیت اللہ، اب تو القاب کو بانٹنے کی بھرمار ہے۔ لیکن پہلے کہا جاتا تھا ذاکر کون ہے، حدیث کس نے پڑھی، مجلس کے بجائے کہتے ہیں حدیث کس نے پڑھی، اور پھر کہتے تھے ذاکر کون ہے۔ اس لفظ پہ بھی اگر آپ ذرا سے توجہ دیں تو ایک بات محسوس کر لیں، ایک جگہ امام نے فرمایا تجلسون و تتحدثون، بیٹھتے ہو، مجلس کرتے ہو تو ہماری بات کرتے ہو، ہماری حدیثیں بیان کرتے ہو، اس سے نکلا لفظ حدیث۔ دوسری جگہ امام نے، جو میں روز آپ کو سنا رہا ہوں، امام نے فرمایا کہ جاؤ ایک دوسرے کے گھروں میں، اور جاؤ تو پھر کیا کرو، فرمایا تذکرون، بیٹھتے ہو تو ہمارا ذکر کرتے ہو، تو تتحدثون سے نکلا کہ حدیث پڑھی جائے، اور تذکرون سے نکلا کہ جو آ کے بولے گا وہ ہے ذاکر، ذکر کرنے والا۔ میرے عزیزو، یہ لفظ ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے یاد کرنا، یاد دلانا۔ مجلس کے خطاب کے لیے منبر پر آنے والے کو لفظ ذاکر سے پہچانوا کے ہمارے بزرگوں نے یہ قانون بنایا کہ منبر پر آ کے جو بیٹھے وہ ایسی باتیں کرے کہ جو ذکر کہلائے، یعنی یا اللہ کو یاد دلائے، یا رسول کی یاد دلائے، یا امام کی یاد دلائے، یا آخرت کی یاد دلائے، یا دین کی یاد دلائے، یا جزا و سزا کی یاد دلائے۔ دین کی یاد دلائے، دین کو بھلائے نہیں، تو وہ ذاکر ہوگا جس کے لیے امام نے پوچھا کہ بیٹھتے ہو تو ذکر کرتے ہو۔ اسی ٹرمنالوجی میں، انہی عزاداری کی اصطلاحات میں ایک لفظ اور ہمارے درمیان رائج ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو الفاظ منتخب کیے ہیں ان کی تہ تک جائیے تو وہ پیغامات آپ کو ملیں گے کہ انہوں نے ارشادات معصومین سے لفظ چنے تھے، اور اپنے کاموں کے نام بھی وہ رکھے تھے جو معصومین کے لفظوں سے حاصل کیے گئے تھے۔ انہی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، اب اس کے لیے مختلف الفاظ بولے جاتے ہیں۔ مجلس کے بعد جو کچھ تقسیم ہوتا ہے، میں یو پی سے ہوں، میرا وطن بارہ بنکی ہے، اودھ میں آتا ہے، رہائش بچپن سے لکھنؤ میں ہے۔ اس پورے علاقے میں مجلس کے بعد جو تقسیم ہوتا ہے اسے حصہ بھی کہتے ہیں اور تبرک بھی کہتے ہیں۔ یہاں بمبئی میں اسی چیز کو نیاز بھی کہتے ہیں۔ سارے الفاظ اپنے اندر کوئی نہ کوئی مفہوم چھپائے ہوئے ہیں۔ نیاز نظر کی جگہ پہ لفظ آیا ہے، اور نظر کہتے ہی اس کو ہیں کہ مالک سے کوئی وعدہ کرے
کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں یہ دین کا اچھا کام کروں گا. اب اس نے اپنے دماغ میں یہی سوچا ہے کہ میں ذکر حسین کے بعد اس میں شامل ہونے والوں کو کی خدمت میں کچھ ایسی چیز پیش کروں گا جو وہ کھائیں پہنے، جو ان کے کام کی چیز ہو. نیاز کہتے ہیں. لیکن جو تھوڑا پہلے آپ جائیں گے اور اب بھی جہاں بالکل خالص اردو بولی جاتی ہے وہاں مجلس کے لیے جو کچھ بٹتا اسے تبرک کہتے ہیں. یہ لفظ تبرک عربی سے آیا ہے. لفظ یہ سارے الفاظ البتہ عربی کے. نیاز فارسی ہے، نظر عربی ہے، مجلس عربی ہے، حصہ عربی ہے، حدیث عربی ہے. یہ لفظ تبرک جس پر آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے میں نے اتنی گفتگو آپ کے سامنے کی، اس لفظ تبرک پہ دھیان دیں. اس لفظ کا روٹ ورڈ ہے برکت. برکت کیا ہے؟ برکت بہت آسان زبان میں برکت یعنی پورا پڑنا، بچنا. تھوڑی سی روزی میں بھی سب آرام سے زندگی بسر کر لیں اور پھر بچ بھی رہے. تھوڑے کا زیادہ ہو جانا، یہ ہے برکت. بڑی آسان زبان میں عرض کیا میں نے. جیسے ذوالشیرہ میں 40 کھانے والے تھے. ابھی آپ میں مجلس سن رہا تھا بزرگ خطیب مولانا مرزا اشفاق صاحب کی یا اور کسی کی خطابت میں انہوں نے کہا کہ ایک شاید پروفیسر صاحب جو وہاں پڑھ رہے ہیں باندرا مسجد میں، ان کی مجلس میں تھا کہ بھائی ایک ٹانگ تھی بکرے کی تو کتنا بڑا بکرا ہوگا، 4-6 کلو کی ٹانگ مان لو، بہت بڑا رہا ہوگا. اور کھانے والے 40 ارب، ایک اکیلا کافی. مگر پیغمبر نے اس سے بسم اللہ کے جو نوش فرمایا تو یہ 40 کے 40 کھا چکے اور پھر بھی کھانا بچ رہا. تھوڑے کا زیادہ ہو جانا، کم نہ پڑنا، پورا ہو کے بچنا، تھوڑی سی روزی میں زندگی بسر ہونا. اور بے برکتی ہے کہ زیادہ ہو کے بھی کم پڑ جائے. برکت کے اسباب بھی زندگی میں بہت ہیں. صلہ رحم برکت کا سبب ہے. جو اللہ دے اس میں سے کچھ نہ کچھ ان تک پہنچانا جن کے پاس وہ نعمتیں نہ ہو برکت کا سبب ہے. سب سے آسان ذریعہ برکت یہ بھی ہے، روایات میں بھی ہے کہ جب کھانا کھانے بیٹھے تو جتنے ہاتھ دسترخوان پر زیادہ ہوں گے اتنی برکت زیادہ ہوگی. ہم سوچتے کھانے والے زیادہ ہوں گے تو کم پڑ جائے گا، وہ رازق کہتے کھانے والے زیادہ ہوں گے تو بچ جائے گا. تو ہماری سوچ کہاں سے کہاں چلی جاتی. خیر، تو یہ لفظ برکت سے تبرک بنا ہے. توجہ نے، میں جانتا ہوں ایسی باتیں عام طور پر مجالس میں نہیں ذکر آتا، لیکن ایک نتیجے تک پہنچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. بے سبب آپ کو میں کبھی وقت آپ کا نہیں لے رہا. کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بات کہنا ہو تو آپ کا وقت دیا جائے، اس لیے کہ اس وقت کا بھی مجھے حساب دینا ہے. اگر یہاں 50، 100، 1000، 10,000 لوگ بیٹھے ہیں اور وہ 1 گھنٹہ مجھے دے رہے ہیں تو مجھے ان کے اتنے جتنے سن رہے ہیں ان سب کے 1 گھنٹے کا حساب انہیں بھی دینا ہے، مجھے بھی دینا ہے. اگر ہر خطیب کو، اگر ہر ذاکر کو، اگر ہر شاعر کو یہ احساس ہو جائے تو نہ جانے یہ وقت کتنا اس کا بہتر مصرف ہو جائے، کتنا بہتر مصرف ہو جائے. اور ہر سامعین میں مجلس شرکا کو بھی خیال ہو جائے کہ میرا 1 گھنٹہ جا رہا ہے تو اس 1 گھنٹے میں مجھے میری معرفت میں کچھ اضافہ ہوا، میرے علم میں کچھ اضافہ ہوا، میرے اندر کچھ خوف خدا پیدا ہوا، میرے اندر کچھ قرب الہی پیدا ہوا، میرے اندر کچھ جذبہ عمل پیدا ہوا، میرے اندر کچھ دین آیا. اگر یہ حساب ہم لگانے لگے تو اپنا یہ 1 گھنٹہ ہر ایک کے حوالے نہیں کریں گے. اگر اٹھ کے آئے اور یہ محسوس ہوا کہ خالی ہمیں مزہ آیا، خالی ہمیں اچھا لگا، تو پھر مجلس میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ سمندر کے کنارے جا کے بیٹھ جاتے. لہذا آئیے بھی تو سوچ کے کہ کچھ لینے جانا ہے، اور جو آئے وہ بیٹھے یہ سوچ کے کہ مجھے اس لمبے چوڑے وقت کا، ہزاروں گھنٹوں کا، لاکھوں گھنٹوں کا جتنے لوگ سن رہے ہوں، اگر یہ ٹیلی ویژن پہ مجلس جا رہی ہے اسے کتنے لوگ سنیں گے، ان کا کتنا وقت ہے، تو مجھے کل قیامت میں اس کا حساب دینا ہے. اگر ممبر پر آتے آتے میں حساب لگا لوں تو پھر میرے پیر کانپیں گے. اور میں کوشش کروں گا کہ پورا وقت اس طرح سے صرف ہو کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں کہی جا سکیں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عزاداری کے ارد گرد جو اصطلاحات ہیں ان میں بھی پیغامات چھپے ہوئے، اور ہمارے بزرگوں نے الفاظ بھی معصومین کے ارشادات کی روشنی منتخب کیے ہیں. لفظ تبرک کیا ہے؟ برکت سے بنا. برکت کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کیا. اس برکت سے تبرک بنا ہے. یہ عربی کی دنیا میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ عربی ہر زبان میں ہے البتہ، لیکن عربی زبان میں لفظوں کے ڈھانچے بدلنے سے
بہت بڑا معنی میں فرق آ جاتا ہے، ایک حرف بدلنے سے فرق آ جاتا ہے. آپ جانتے سنتے رہتے ہیں. مثلا علم سے عالم، عالم، علامہ، معلوم، معلومات، سب ایک ہی لفظ علم سے بنے مگر سب کے معنی بدلتے. عالم جاننے والا، عالم سب سے زیادہ جاننے والا، علامہ بہت زیادہ جاننے والا، معلوم ایک چیز جو علم میں ہے، معلومات جو بہت سی چیزیں علم. تو اسی طرح سے لفظ برکت ہے، اس کے بھی مختلف ڈھانچوں میں الفاظ جاتے ہیں. ان میں سے ایک ڈھانچہ ہے وہ تبرک. تبرک کا مطلب یہ ہے اس ڈھانچے میں جب کوئی لفظ آتا ہے، تصرف اردو میں بولتے ہیں، تکلف بولتے ہیں، تکلف، تصرف، تبرک، یہ سب ایک ڈھانچہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو روٹ ورڈ ہے اس کا جو اس کے اندر جو میسج اور پیغام اور مفہوم اور معنی اور میننگز ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. تکلف یعنی زحمت میں ڈالنے کی کوشش کرنا. بھوک لگی، کہہ رہے نہیں پانی پئیں گے، نہیں ضرورت نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں تکلف کر رہے ہیں، یعنی بلا وجہ اپنے کو زحمت میں ڈال رہے ہیں. کلفت سے بنا ہے جسے لفظ تکلیف بھی بنا. اسی طرح سے توجہ دیں گے، میں بہت وقت لے لیا ہے، لفظ برکت سے تبرک بنا ہے. تبرک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ چیز جس سے برکت حاصل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے یہ نام اگر رکھا کہ نام حسین پر کسی عزادار نے اگر دوسرے عزاداروں کو کوئی تحفہ دیا بعد مجلس تو اسے کہا تبرک، تو اس کا مطلب ان کے تجربے نے بتایا کہ یہ آتا ہے تو برکتیں لے کے آتا ہے، جہاں سے جاتا ہے وہاں بھی برکتیں دے کے جاتا ہے، اور جہاں جاتا ہے وہاں برکتیں لے کے آتا ہے. یہ ہے تبرک، یہ ہے تبرک. تو میرے عزیزوں جس کے لیے توقع لیا، یہ تبرک کیا ہے؟ میرے جیسے، آپ جیسے عام انسان نے، مومن نے اپنے مال سے کوشش کر کے مال حلال سے نام مولا پر کچھ دیا ہے. مولا نے اپنے ہاتھوں سے نہیں دیا ہے، ہمارے گنہگار ہاتھوں سے نکلا ہے. مولا کا پاک و طاہر مال نہیں ہے، ہم نے اپنے مال کو کوشش کر کے پاک و طاہر بنایا ہے اور اس سے ہے. تو سوچو عزیزو، جب ان کے نام پر ان کے غلام کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی چیز جہاں پہنچے وہاں برکت لائے، تو پھر وہ جو ان کے ہاتھوں سے ہمیں ملا ہے، ان کے ہاتھوں سے ہمیں دین ملا ہے، اگر یہ دین اپنے گھروں میں لے کے آئے تو اس سے ہماری زندگی میں کتنی برکتیں آ جائیں گی. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. کربلا ہم سے کیا چاہتی، اس عنوان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اور میں نے بات عرض کی تھی کہ ہم ہمیشہ معصومین نے ہمیں سکھایا، لہذا ہم زیارتوں میں یہ دعا کرتے ہیں لیتنا کننا معکم فنفوز معکم. اے کاش اے شہداء کربلا ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہوتے. میں نے ایک گفتگو شروع کی تھی کہ حسین کے ساتھ آنے والے بھی تھے اور ایسے کہ جنہیں خود حسین نے بلایا، اور حسین کے ساتھ نہ آنے والے بھی تھے جو ساتھ آئے نہیں، اور وہ بھی تھے جو ان سے بدتر کہ نہ صرف یہ کہ ساتھ نہیں آئے، مقابلے میں آئے. وہ جو مقابلے میں آئے، وہ جو ساتھ نہیں آئے، وہ جو ساتھ آ کے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. ساتھ چھوڑ کے جانے والوں میں بھی کل میں نے تذکرہ کیا تھا ضحاک کا، ضحاک ابن عبداللہ مشرقی کا، کہ صبح سے ظہر تک جنگ لڑی اور حسین کا ساتھ دیا، خون بھی بہا، زخمی بھی ہوا، لیکن آخر وقت میں اولاد اور کنبے کی محبت اور مال کی طرف توجہ نے حسین کا ساتھ چھوڑنے پہ پہنچ کی منزل تک گرا دیا، چھوڑ کے چلا گیا. عزیزو، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس کو پڑھنے کے بعد لرز کے رہ گیا. میں نے بھی یہ بات، یہ روایت، یہ واقعہ ابھی 2-3 دن کے اندر مطالعے کے دوران پڑھا. کل جب میں نے مجلس میں بات پڑھی تو بہت سے مومنین نے کہا کہ اس بات نے ہمیں لرزا کے رکھ دیا ہے، یعنی یہ خطرہ ہر وقت موجود ہے کہ ہم کس وقت خدا نہ کرے
صراط مستقیم سے اپنی کسی خطا، اپنی کسی غلطی، اپنی کسی سوچ کی وجہ سے ہٹ جائیں۔ دین نے، مذہب نے اس مسئلے کی طرف ہم کو متوجہ کیا ہے۔ اب جو وقت بچا ہے اس میں اس مسئلے پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ صرف دین پر آنا کافی نہیں ہے، دین پر موت تک باقی رہنا بھی مومن کی زندگی کے مسائل میں ایک مسئلہ ہے۔ موت بھی آئے تو دین حق پہ آئے، موت بھی آئے تو ان کی اطاعت میں آئے، ان کے اتباع میں آئے، یہ خود ایک مسئلہ ہے۔ اور مذہب نے اس کی طرف ہم کو بہت متوجہ کیا ہے، اور اہل مذہب نے، ہمارے ائمہ نے بھی متوجہ کیا ہے کہ وقت موت بھی دین سے پر اٹھو۔ اس کا نام ہے عاقبت بخیر ہونا، یعنی انسان جب دنیا سے اٹھے تو اس وقت بھی صراط مستقیم پر اٹھے۔ اور خطرہ ہے شیطان جو ہر وقت ہم سے ہمارا دین چھین لینا چاہتا ہے، وہ آخری بڑا حملہ کرتا ہے موت کے وقت، اور اس کا نام ہے عدیلہ عند الموت۔ موت کے وقت راہ حق سے پھر جانا۔ یہ اس کے اسباب کیا ہیں کہ ساری زندگی آدمی سیدھے راستے پہ چلے اور وقت موت منحرف ہو جائے، بگڑ جائے، راہ حق سے ہٹ جائے، اور اس سے بچا کیسے جائے؟ یہ دونوں موضوع ہیں گفتگو کے۔ لیکن اس سے پہلے خود یہ موضوع کے دین پر مرتے دم تک باقی رہنا اور دین صحیح سلامت لے کے اٹھنا، اس کی اہمیت کتنی ہے، یہ بات عرض کرنے کے لیے میں اپنے نوجوانوں اور اپنی بیٹیوں کے سامنے ایک حقیقت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں ہمارے بہت سی فکریں ہیں، ہماری زندگی کے بہت سے مسائل ہیں، روزی روٹی، کھانا پانی، دنیا کے مسائل ہیں، اور اس کے بعد دنیا کے مسائل کے بعد آخرت کے مسائل ہیں، جہنم سے کیسے نجات ملے، جنت تک کیسے پہنچیں، اعمال اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوں، ہمارے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ تک کیسے پہنچیں، وہ کیسے قبول ہوں۔ میں اکثر ایک گزارش کرتا ہوں، گزارش کا عنوان یہ ہوتا ہے مسائل حیات مومن۔ دیکھیے، ایک زندگی انسان کی زندگی ہے، سارے انسان کی زندگی کی ضروریات ہیں، اس میں کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا رہنا، روزی، تعلیم، صحت، یہ سارے مسائل سب کے ہیں، وہ انسان چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے غیر بے دین ہو، چاہے کوئی ہو۔ لیکن ان مسائل سے ہٹ کے کچھ مسائل صرف صاحبان ایمان کے ہیں۔ صاحبان ایمان کے مسائل یہ ہیں کہ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں، ان نیکیوں کو اللہ کی بارگاہ میں لائق قبول کیسے بنائیں۔ مثلا مسائل یہ ہیں کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں، یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہ ہو، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ مومن کی زندگی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل پر اچھی بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے۔ مومن کی زندگی کا مسئلہ ہے کہ ہمیں برزخ میں اپنی زندگی کو جنت جیسی زندگی بنانا ہے، یہ مسئلہ بھی ہم کو حل کرنا ہے۔ تو یہ مسائل حیات مومن ہیں جن کی طرف شاید ہم دنیا کے مسائل میں لگ کے کم متوجہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دین کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے اٹھنا۔ اب وقت نہیں ہے، لہذا میں شاید ایک ہی نمونہ آپ کی خدمت میں رکھ سکوں کہ مسئلہ کتنا اہم تھا۔ دین کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے اٹھنے کا مسئلہ۔ دین کی سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ عقائد بھی صحیح لے کے اٹھے اور اچھے کام جو انجام دیے ہیں ان کو بھی بچا کے لے جا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ نیکیاں ضائع ہو چکی ہوں، جب جائے یہاں سے خالی ہاتھ جائے، ایسا بھی نہ ہو۔ تو دین کے سلامتی کے ساتھ ہم آپ کبھی کبھی بڑی آسانی سے بات جملے اپنے بارے میں کہہ بھی لیتے ہیں اور سوچ بھی لیتے ہیں۔ ایک ہمارا اپنے اندر ایک خیال ہے کہ ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں عملی زندگی میں، کچھ واجبات چھوٹ رہے ہیں، کچھ حرام ہو رہے ہیں، لیکن ہم عقیدے میں بڑے پکے ہیں۔ ہمارا خیال اپنے بارے میں کہ ہم عقیدے میں بڑے پکے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم نے جو عقیدے بھی اپنائے ہیں اور ان کو جیسے بھی حاصل کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ دلیلوں کے ساتھ اپنے عقیدوں کو سمجھیں۔ عقیدہ بغیر دلیل کے
قابل قبول بارگاہ الہی میں نہیں ہے۔ اگر ہم توحید کے قائل ہیں تو ہمارے پاس اس کی دلیل ہونا چاہیے، اگر ہم عدالت الہیہ کے قائل ہیں تو ہمارے پاس اس کی دلیل ہونا چاہیے، اگر ہم ائمہ طاہرین کی امامت کے قائل ہیں تو ہمارے پاس اس کی دلیل ہونا چاہیے۔ بغیر دلیل کے عقیدے قبول ہونے والے نہیں۔ لیکن یہ عقیدے جو میں نے آپ نے اپنائے ہیں، چاہے وہ بزرگوں سے سیکھے ہوں، چاہے مجلسوں میں سنے ہوں، چاہے کتابوں سے پڑھ کے سیکھے ہوں، چاہے علماء کی صحبت سے حاصل کیے ہوئے، دلیل ہر جگہ چاہیے، مگر ہم نے جو بھی عقیدہ اپنے لیے اپنایا ہے، آیا یہ عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا بہت تعلق ہے مرتے وقت دین کی سلامتی کے ساتھ اٹھنے میں۔ دین کی سلامتی کے ساتھ اٹھنے میں پہلی بنیادی چیز ہے عقیدے کا درست ہونا۔ ہم بڑی جلدی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ عقیدے میں الحمدللہ ہم پکے ہیں، لیکن جس عقیدے میں پکے ہیں وہ عقیدہ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے۔ آج کی صورتحال یہ ہو گئی، کل یا پرسوں میں نے جناب حبیب ابن مظاہر علیہ الرحمہ علیہ السلام کے نام جو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے خط تحریر فرمایا تھا، میرے خیال سے اگر ادھر کی کھڑکیاں بند ہو جائیں، یہ کھڑکیاں بند ہو جائیں تو تھوڑی ادھر کی آواز کم آئے گی۔ ایک صلوات پرجوش طور پہ بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ جناب حبیب کو جو خط لکھا تھا امام نے، اس میں جو سب سے پہلا لفظ استعمال کیا، جس کو بنیاد انتخاب بنایا حبیب کے لیے، کیا تھا؟ الی الرجل الفقیہ، اس مرد کو خط لکھ رہا ہوں جو فقیہ ہے۔ اور پھر اس کی صفتیں کیا بیان کی؟ دوسرا جملہ لکھا کہ اے حبیب انت تعلم قرابتنا من رسول اللہ، اے حبیب تمہیں علم ہے کہ ہمارا رسول سے رشتہ کیا ہے۔ پہلی صفت بتائی علم، رسول اللہ سے اہل بیت کے رشتے کا علم۔ پھر فرمایا وَأَنْتَ أَعْرَفُ بِنَا مِنْ غَيْرِكَ۔ پھر دوسری صفت سبب انتخاب، حبیب کو کیوں منتخب کیا، فقیہ کیوں کہا؟ کہ تمہیں ہمارے رشتوں کا علم ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی صرف علم نہیں ہے، صرف جانتے نہیں ہو، تم دوسروں کے مقابلے میں ہمیں زیادہ پہچانتے ہو۔ انت عارف، تم معرفت والے ہو، تمہیں زیادہ معرفت ہے، یعنی علم کے بعد معرفت۔ اس کے بعد تیسرا کمال جو حبیب کا حسین کو اچھا لگا، انتا ذو شیمت و غیرہ، تم ساری اچھی صفتیں اور خصلتیں تمہارے اندر موجود ہیں، مگر پھر ایک الگ سے بتائی ساری خوبیوں میں، پھر زہد بھی آ گیا، تقوی بھی آ گیا، سخاوت بھی آ گئی، شجاعت بھی آ گئی، ایثار بھی آ گیا، ساری اچھی صفتیں تمہارے اندر ہیں، مگر امام نے الگ سے کہا وغیرہ، ساری اچھی صفتوں کے ساتھ ساتھ تم ایک غیرت مند انسان ہو۔ یعنی انتخاب سبب انتخاب حبیب کیا ہے؟ وہ علم والے ہیں، وہ معرفت والے ہیں، وہ اچھی عادتوں والے ہیں، اور وہ غیرت مند ہیں۔ فرمایا فلا تبخل، اب جب تمہارے پاس علم بھی ہے، معرفت بھی ہے، اچھی صفات بھی ہیں، غیرت بھی ہے، تو پھر ہمارے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے سے گریز نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد وعدہ فرمایا کہ اجازی کا رسول اللہ تمہیں اس کا بدلہ ہمارے اوپر اپنی جان قربان کرو گے، اس کی جزا تم کو اللہ کے رسول دیں گے، اور وہ بھی کہاں دیں گے؟ قیامت کے میدان میں دیں گے۔ تو میرے عزیزو، لفظ فقیہ کہہ کے امام نے حبیب ابن مظاہر سے جو گفتگو شروع کی، تو اس میں سب سے پہلے یہ بتایا کہ یہ اہل بیت کے رشتوں کو جانتے ہیں اور اہل بیت کی معرفت رکھتے ہیں، علم و معرفت کو معیار بنایا۔ انتہائی قلق کے ساتھ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا جوان جو ادھر سے اشعار سن کے، میرے جیسے جاہل خطیبوں کے نکتے سن کے، گمراہ کن واٹس ایپ کے میسیجز پڑھ کے، بہکانے والے خود بے خبر اہل قلم کی تحریریں پڑھ کے اپنے کو عقیدے میں مضبوط
اور فقہا کو عقیدے میں کمزور کہتا ہے، کہتا ہے عقیدے کا معاملہ ہے، یہ فقیہ لوگ جو ہیں مر جاؤ، یہ عقیدے کی بات ہے صاحب، وہ عقیدے میں یہ لوگ کمزور ہیں۔ امام نے لفظ فقیہ اس کے لیے استعمال کیا ہے کہ جو صاحب معرفت ہے، صاحب علم ہے۔ عقیدے پر اپنے ناز کرنے سے پہلے میرے جوانوں ذرا سوچو، میرے پاس وقت نہیں ہے، کوشش کروں گا کم سے کم ایک ثبوت دے دوں، اور کل سلامت دین موت آئے تو دین کی سلامتی کے ساتھ اٹھیں۔ موضوع کتنا اہم ہے اور اس میں عقیدے کی حفاظت کتنی اہم ہے۔ ہم نے اپنے عقائد خود چن لیے، درست کر لیے، جس کا جو جی چاہا مان لیا، دلیل کہیں نہیں، جذبات ہی جذبات ہیں۔ ذرا سے آپ کہیے دلیل تو فوراً سوال ہوتا ہے کیا تم نہیں مانتے ہو؟ اس کا مطلب تمہارے خون میں کچھ، یہیں سے گفتگو شروع ہوتی ہے۔ یہ تہذیب اہل بیت نہیں ہے، یہ تہذیب اہل بیت نہیں ہے۔ ایک دوسرے کا پاس و لحاظ کرنا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنا ہے۔ سوال و جواب کے دروازے جوانوں بند نہ کرو۔ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو، پوچھنے والے کو بتاؤ، اس لیے کہ جب پوچھو گے تو بہت لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ جو سوال کرے گا اللہ اسے جزا دے گا، جو جواب دے گا اللہ اسے ثواب دے گا، جو جواب کو سنے گا اس کو اللہ اس کو ثواب دے گا، جو اس جواب کو پر عمل کرے گا اس کو ثواب دے گا، اور جو ان میں سے کچھ نہ کر سکے، خالی اس ماحول کو پسند کرے، سیکھنے سکھانے کے ماحول کو، پڑھنے پڑھانے کے ماحول کو، پوچھنے اور جواب دینے کے ماحول کو، جو خالی اس کو پسند کرے، اللہ اسے بھی اجر و ثواب دے گا۔ آج صورتحال یہ ہو گئی کہ اگر میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ اپنے جوانوں کے گروپس میں شامل رہوں، اور اگر مجھے وہاں ان کی کوئی بات ایسی نظر آتی ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے گمراہ کیا گیا ہے بیچارہ، اور اسے ذرا کسی بھی طرح سے احترام سے محبت سے کچھ بتانے کی کوشش کرو تو فوراً ادھر سے خنجر چلنے لگتے ہیں کہ تمہارے خون میں اثر ہے۔ میں زیادہ ممبر سے نہیں کہہ سکتا، یہ لفظ کتنی آسانی سے بولے جا رہے ہیں، شعراء کی زبانوں پر تو تھے ہی، اب خطبہ کی زبانوں بھی آنے لگے۔ کیا ہمارے پاس یہی ایک چیز رہ گئی ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ عقیدہ، میرا عقیدہ یہ ہے، اس کی دلیل آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کے باوجود یہ عقیدہ کیا خود آپ طے کر لیں تو مطمئن ہو کے بیٹھ رہے۔ جو حضرات زیارت کرنے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، اور جو نہیں گئے اللہ انہیں توفیق دے۔ جب ہم ایران جاتے ہیں اپنے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، وہاں آپ کو روضے پر وہ حدیث لکھی ہوئی ملے گی کہ سید امام غریب کی زیارت سید الشہداء کی زیارت کے برابر ہے، اس کا اجر و ثواب وہی ہے۔ جو اور زیارات ہم ایران میں کرتے ہیں اس میں ہم رے، شہر رے جاتے ہیں، جو رے شہر کہلاتا ہے، تہران کا حصہ ہے۔ وہی شہر جو کبھی ایک حکومت کا مرکز تھا، اور جس حکومت تک پہنچنے کے لیے ملعون عمر سعد نے خون حسین سے ہاتھ رنگین کیے، اور امام نے کہہ دیا تھا کہ تو حکومت تو دور کی بات، تجھے وہاں گیہوں کا ایک دانہ بھی چکھنے کو نہیں ملے گا۔ یہ معجزات ہیں، یہ معجزات ہیں۔ خالی انہی باتوں پہ دنیا کو ایمان لے آنا چاہیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ سے باخبر لوگ تھے۔ نہیں ملی حکومت تو چھوڑیے، اسے ایک دانہ واقعہ وہاں کا نہیں ملا۔ اس شہر رے میں، اب وہ ایک دوسرے نام سے مشہور ہے جگہ، شہزادہ عبدالعظیم، زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اگر وہاں بھی آپ غور کریں گے تو وہاں بھی چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام، جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا کا ارشاد رکھا، وہ لکھا ہوا ہے کہ جو ان کی زیارت کرے اس نے گویا امام رضا کی زیارت کی۔ جناب عبدالعظیم کے قبر کے پہلو ہی میں جناب حمزہ 7ویں امام کے بیٹے ہیں، ان کی قبر ہے۔ اب تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں رہا کہ جناب عبدالعظیم کیوں مجبور ہوئے مدینے سے بغداد، بغداد سے سامرہ، ظلم بڑھتا رہا، متوکل اور پھر معتز، پھر ان کو 8ویں امام سے نہ 10ویں امام تک اماموں کا ساتھ ملا تھا۔ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام کا نام لیا میں نے۔ ایک مل جل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
جناب عبدالعظیم دوسرے امام حسنی ہیں، دوسرے امام کی نسل سے ہیں. امام کے اور آپ کے درمیان 4 فاصلے ہیں، یعنی پر پوتے ہیں، پانچویں نسل ہے امام کی، دوسرے امام کی. یہ ان ائمہ کے اصحاب میں تھے، اور ان کی علمی حیثیت کتنی ہے اور کتنے معتبر ائمہ کی نگاہ میں. ظلم و ستم کا شکار ہو کے امام کے حکم سے ہجرت کی، شہروں چھپتے رہے. یہ تاریخ ہے پوری اس گھرانے کی. اور آخر میں شہر رے پہنچے تھے، اور وہاں آ کے ایک تہہ خانے میں ایک مومن کے چھپ کے رہتے تھے، اور جناب حمزہ ابن موسیٰ ابن جعفر کی زیارت کی، قبر کی زیارت کو جاتے تھے. پھر دھیرے دھیرے لوگوں کو پتہ چلا، اور پھر وہ ایک مرکز بن گئے کہ لوگ ان سے اپنا دین سیکھیں. ان کی عظمت کا اندازہ لگائیے. جناب عبدالعظیم شہر رے میں جو تہران ہے وہاں رہتے ہیں، اور 10ویں امام سامرہ میں ہیں. فاصلے کا آپ کو اندازہ ہے جو زیارت کے لیے گئے. اس علاقے سے رے سے جو اب تہران ہے، کچھ مومن گئے ہیں 10ویں امام کے پاس، اور انہوں نے امام سے جا کے کچھ احکام مذہب معلوم کیے، حلال حرام جائز ناجائز، کیا کریں کیا نہ کریں. امام نے ان کو ساری باتیں بتائیں، اور اس کے بعد امام نے کہا کہ یہ تم جو یہ ہم سے معلوم کرنے آئے ہو، اتنا دور چل کے آئے، زحمت اٹھائی، اس کے لیے ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے علاقے میں عبدالعظیم موجود ہیں، اپنا یہ دین ان سے سیکھ لیا کرو. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ امام زادہ عبدالعظیم، شہزادہ عبدالعظیم امام کی نگاہ میں کتنے معتبر ہیں کہ اس پورے علاقے میں وکیل بھی تھے امام کے. سارے ائمہ نے ان کو اپنا وکیل بنایا، یعنی امین بھی ہیں، مالیات کی ذمہ داری بھی ان کے اوپر ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ امام کہہ رہے کہ مجھ سے پوچھنے آنے کی ضرورت، کتنا اطمینان. کہا تمہیں جو اپنے دین کے بارے میں پوچھنا ہو وہی پوچھ لیا کرو، میرے پاس نہ آیا کرو. تب آپ بتائیے کہ عبدالعظیم امام کی نگاہ میں کیا ہیں؟ گویا امام اتنے مطمئن ہیں ان سے، ان کے علم سے، ان کے کردار سے، ان کی امانت سے، ان کی صداقت سے، دین سے، ان کی واقفیت سے، ان کی معرفت سے، ان کے علم سے اتنے مطمئن ہیں کہ انہیں اپنی جگہ قرار دے رہے ہیں کہ تم ان سے وہی پوچھ لیا کرو. تو اب آپ بتائیے جو شخصیت اتنی عظیم ہو کہ پوری امت کو کسی علاقے کی پورے دین کے معاملے میں ان کے حوالے کر دیا جائے، نہیں آپ توجہ نہیں دیں گے تو بات ضائع ہو جانے کا مجھے ڈر ہے. ایک صلوات بھیج کے ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دے. پہلے میں ایک بہت قیمتی بات اپنے جوانوں سے، عزاداروں سے کہنا چاہتا ہوں. بزرگوں کو ان باتوں کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ وہ اپنے بزرگوں سے سیکھے ہوئے ہیں. لیکن آج کا جوان، اس کی خصوصیت سے اس کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ تم نے جو بھی عقائد اپنائے ہیں، چاہے جہاں سے، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ بے دلیل نہیں ہونا چاہیے، اور دلیل پختہ ہونا چاہیے، دلیل محکم ہونا چاہیے کہ دلیل دشمن کے سامنے بھی جائے تو دشمن اس دلیل کو رد نہ کر سکے. جذبات پہ مشتمل نہیں، عقل کی بنیاد پر قائم دلیل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ تم اللہ کو نہیں مانتے جہنمی ہو، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. تم مولا کو نہیں مانتے ہو دوزخی ہو، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ثبوت ہونا چاہیے. اور جو بھی عقیدہ ہم طے کر لیں، کیا اس پر مطمئن ہو کے بیٹھ رہے ہیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں. عبدالعظیم کون؟ امام کا معتمد. کاہے میں معتمد؟ خالی مالیات میں نہیں، دین میں معتمد. دین کے کسی خاص حصے میں نہیں، پورے دین کا جو مسئلہ ہو عبدالعظیم سے جا کے پوچھو. تو اس کا مطلب چاہے احکام خدا پوچھنا چاہتے ہو، حلال حرام جائز ناجائز، ان سے پوچھو. چاہے دین کے اصول ان سے سمجھنا چاہتے ہو، توحید عدالت نبوت، ان سے پوچھو. ان سے پوچھو، امام کے معتمد ہیں. مگر روایت کہتی ہے کہ جناب عبدالعظیم حسنی نے تہران سے سامرہ کا سفر کیا، 10ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس کے بعد آ کے کہا مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جتنے باتوں کا عقیدہ رکھتا ہوں ایک ایک عقیدہ آپ کے سامنے بیان کروں، اور آپ ملاحظہ فرمائیں، اگر درست ہو تو تائید کریں، اور اگر غلط ہو تو صحیح عقیدہ بتا دیں.
جو امام کا اتنا معتمد ہے وہ بھی اپنے عقیدوں کو امام سے چیک کرا رہا ہے، تو میرے عزیزوں پھر میرے جیسے جاہل کو کہاں سے حق بنتا ہے کہ وہ مطمئن ہو کے بیٹھ رہے؟ کوشش کرو کسی ذی علم تک پہنچو اور فقہا تک پہنچاؤ اپنے عقیدوں کو بھی، تاکہ وہ نائب امام کی حیثیت سے دیکھ سکیں کہ تمہارے عقیدے درست ہیں کہ نہیں ہیں۔ جناب عبدالعظیم نے جب اپنے عقائد رکھے تو امام نے فرمایا کہ عبدالعظیم یہی ہم اہل بیت کا ماننا بھی ہے اور یہی ہم اہل بیت کا نظریہ بھی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ پردہ غیب میں اگر امام ہیں تو ان کی جگہ اب کون ہے جو معتمد ہو سکتا ہے؟ وہی جو سب سے زیادہ صاحب علم بھی ہو اور جس کے علم کے ساتھ ساتھ اس پر عدالت کی مہر بھی لگی ہو۔ دو ہی چیزیں بگاڑ سکتی ہیں کام کو، یا جہالت بگاڑ سکتی ہے یا نفس پرستی بگاڑ سکتی ہے۔ صحیح جواب دینے میں مجھے دو ہی چیزیں رکاوٹ ہو سکتی ہیں۔ آپ مجھ سے کوئی سوال کریں یا میں جاہل ہوں تو غلط جواب دوں گا، اور اگر جاہل نہیں ہوں جانتا بھی ہوں تب بھی میں دیکھوں گا کہ یہ جواب آپ کی مرضی کے مطابق ہے کہ خلاف ہے، اور آپ کو کیا اچھا لگے کیا اچھا نہیں لگے گا، تو یہاں دنیا پرستی مجھے صحیح جواب دینے سے روکے گی۔ تو دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کو صحیح جواب دینے سے روکتی ہیں، یا جہالت روکتی ہے یا دنیا پرستی روکتی ہے۔ ایک کا دروازہ عالم ہونے کی شرط سے بند کر دیا گیا ہے اور دوسرے کا دروازہ عادل ہونے کے شرط سے بند کر دیا گیا۔ اب جب عالم اور عادل مل جائے تو پھر میری ایک ہی ڈیوٹی رہ جاتی ہے، میں جا کے ان کے سامنے اپنا دین رکھوں اور ان سے پوچھوں کہ یہ دین جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ دین اہل بیت ہے کہ نہیں ہے، یہ مذہب اہل بیت ہے کہ نہیں ہے، اس سے اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے۔ ایک صلوات خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے۔ ایک اور صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ کل بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پہلے سے عرض کیے دے رہا ہوں کہ کل بھی انشاءاللہ یہ موضوع کہ حسین کا ساتھ نہیں آئے سامنے کھڑے ہوئے تو کون سی خطائیں تھیں، کون سی غلطیاں تھیں، کون سے جرم تھے، کون سے گناہ تھے جو انہیں کھینچ کے لائے، سب کچھ تھا، جہالت بھی تھی اس میں۔ آپ کو مجلسیں سنتے ہیں، آپ نے یقیناً کہیں نہ کہیں سنا ہوگا اس جاہل لشکر میں یزید کے وہ جاہل بھی تھے کہ جو سید الشہداء سے جنگ کرنے کی تیاری میں فرات میں جا کے غسل کر رہے تھے۔ اتنا مقدس جنگ سمجھ رہے تھے وہ کہ غسل کر کے جہاد کو معاذ اللہ تیاری کر رہے تھے، اور یہ اتنے بدنصیب اور اتنے جاہل کہ انہیں یہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم جس پانی سے غسل کر رہے ہیں اولاد رسول اسی پانی کے نہ پہنچنے کی وجہ سے پیاس سے جاں بلب ہے۔ جہالت سبب تھی، آخرت کا خیال نہ آنا سبب تھا، آخرت کے خیال کے باوجود دنیا کا چکر سبب تھا جو عمر سعد بن گیا۔ یہ سب پہچانتے تھے، سب جانتے تھے، مگر اس کے باوجود فکر آخرت نہیں تھی یا دنیا کی لالچ ان پہ چھا گئی تھی۔ تو ساتھ چھوڑنے والوں نے ساتھ چھوڑا ہی نہیں، مقابلے میں آئے، مقابلے میں بھی آئے، ساتھ بھی چھوڑا، چھوڑ کے چلے گئے۔ لہذا کبھی بھی درمیان جنگ عاشورہ، جہاد عاشورہ کے درمیان بھی چھوڑ کے جانے والوں کی تاریخ سامنے، لہذا ہمیں فکر مند رہنا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات تک ہم دین کی سلامتی پر کیسے باقی رہیں۔ کربلا والوں نے دین کی بقا، دین کی حفاظت اور دین کے بچاؤ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ میں اکثر ہی جملے دہراتا ہوں خطیب اعظم مولانا غلام اصغر اللہ مقامہ کے کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو ایک جان لے کے آتا ہے، آگے بڑھتا ہے تو مال حاصل کرتا ہے، اور زندگی آگے بڑھتی ہے تو صاحب اولاد بنتا ہے، معاشرے میں عزت اور آبرو حاصل کرتا ہے۔ یہ دنیا کی قیمتی چیزیں ہیں، مگر سب برابر کی قیمتی چیزیں نہیں ہیں۔ جان قیمتی، مال قیمتی، اولاد قیمتی، عزت اور آبرو اور وقار قیمتی، مگر سب برابر کے نہیں ہیں۔ مال قیمتی ہے مگر مال دے کے جان بچاتا ہے آدمی، جان قیمتی ہے مگر جان دے کے اولاد کو بچانا چاہتا ہے۔ اور شریفوں کی دنیا میں، غیرت مندوں کی دنیا میں جان، مال، اولاد سب قربان کر دیا جاتا ہے وقار کی حفاظت کے لیے۔
آبرو کی حفاظت کے لیے، عزت کی حفاظت کے لیے، مگر کربلا میں حسین نے پیغام دیا دین سب سے زیادہ قیمتی ہے، دین سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس کے لیے جان بھی دے دیں گے، اس کے لیے مال بھی دے دیں گے، اس کے لیے اولاد بھی دے دیں گے، اور جو سب سے بڑی قربانی ہے وقار کی قربانی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھنیں گی، جن کے سائے پہ بھی محرموں کی نگاہ نہ پڑی ہو وہ بازاروں میں پھرائی جائیں گی، ہم یہ قربانی بھی دے دیں گے مگر دین کو بچا لیں گے، دین کی حفاظت کرنا ہے۔ آج 7 محرم کی شب لگ گئی، یعنی وہ وقت آ گیا جب حسین کے خیموں سے پانی ختم ہو چکا ہے، جب پیاسے بچوں کی التش کی آوازیں اٹھنے لگیں۔ ان تاریخوں میں حسین کی قربانیوں میں ان عظیم قربانیوں کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے کہ جو ان قربانیوں کے درمیان بھی عجب کیفیت کی قربانیاں تھیں۔ حسین کے لیے، عباس کے لیے خود اپنا گلا کٹانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن اپنی گود کے پالوں کو بھیجنا اور اس میں بھی حسین کے لیے اپنے لخت جگر اکبر کو قربان کر دینا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا مشکل تھا اپنے بھیا کی یادگار یتیم کو، جس کو باپ کے مرنے کے بعد، شہادت کے بعد اس طرح پالا تھا جیسے نازوں سے بچے پالے جاتے ہیں۔ قاسم جن کے دل میں ایک ہی جذبہ ہے، بابا نہیں ہے، مجھے بابا کی جگہ پوری کرنا ہے، صبح سے منتظر ہے مجھے اجازت کب ملے۔ انصار شہید ہوتے رہے، لاشیں آتی رہیں، قاسم کو اجازت نہیں ملتی، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ اب بنی ہاشم کی لاشیں بھی آنے لگیں، مسلم کے فرزندوں کی لاشیں آئیں، قاسم کو اجازت نہیں ملی، خاندان ابو طالب کے جنازے اٹھتے رہے، قاسم کو اجازت نہیں ملی۔ جب مسلم کے فرزندوں کی لاشیں آنے کے بعد بھی قاسم کو اجازت نہیں ملی تو تھک کے، اور جب اجازت لینے جاتے ہیں ایک ہی جملہ چچا کی زبان سے سنتے ہیں، میرے لال تمہیں کیسے جانے دوں، تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو۔ شاید 2 منظر حسین کی نگاہوں میں ایک ساتھ آتے ہیں، ایک مدینے میں تش میں بھرا ہوا خون جس میں کلیجے کے ٹکڑے تیر رہے ہیں، اور ایک وہ جنازہ جو کانوں پہ اٹھایا گیا ہے تو 3 بارانی ہو رہی ہے۔ تمہیں کیسی اجازت دوں، تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو۔ قاسم مایوس ہو کے خیمے میں آ کے گوشے میں کھڑے ہیں، سر جھکائے ہوئے۔ ماں نے دیکھا، بچے کی کیفیت کو محسوس کیا، سمجھ گئی میرے بچے کا درد کیا ہے۔ کہا بیٹا کیا بات ہے، بڑی مشکل میں دکھائی دے رہے ہو۔ کہا ہاں اماں کیا کریں، صبح سے چچا سے تھک گئے، خوش آمد کرتے کرتے چچا میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، بڑی مشکل میں پڑا ہوں، کیا کروں۔ ام فروہ آگے بڑھی، کہا بیٹا تمہیں بہت مشکل لگ رہی ہے۔ کہا ہاں اماں۔ کہا بیٹا تم ننھے سے تھے، تمہارے بابا جب زہر کھا کے خون اگل رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ایک تحریر لکھ کے مجھے دی تھی اور کہا تھا میرا لخت جگر جب کسی مشکل میں پڑے تو اس سے کہنا یہ تحریر پڑھ لے، اور وہ میں نے تحریر تمہارے بازو پہ باندھ دی تھی۔ قاسم کو خوشخبری ملی، تحریر کھولا تو دیکھا بڑے بھائی کا خط چھوٹے بھائی کے نام تھا، سلام کے بعد لکھا تھا بھیا کربلا کے میدان میں جب تم دشمنوں میں گھرے ہوگے تو میں نہیں ہوں گا، میرے اس لخت جگر کو میری جگہ میدان میں جانے دینا۔ خوشی خوشی قاسم چچا کی خدمت میں آئے، بابا کی تحریر چچا کے ہاتھوں میں دی۔ بھائی نے بھائی کی مظلوم بھائی کی تحریر کو دیکھا، سارے منظر ایک ساتھ نگاہوں میں گھوم گئے، مگر اب روکنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ کہا ٹھیک ہے میرے لال جاؤ، مگر کیسے رخصت کیا؟ مقاتل کہتے ہیں چچا نے یتیم بھتیجے کو کلیجے سے لگا کے گریا کرنا شروع کیا اور دونوں اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کے گر پڑے۔ اجرکم اللہ، روز سنتے ہیں آپ کہ جب کوئی بے ہوش ہو جائے تو پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں چہرے پر، یہاں کہاں سے پانی آئے؟
شاید بی بی زینب نے سر اٹھا کے آغوش میں رکھا ہو اور گرتے ہوئے آنسوؤں نے پانی کے چھینٹوں کا کام کیا ہو۔ حسین نے اپنے یتیم بھتیجے کو رخصت کیا، اپنے ہاتھوں سے سجایا، تلوار لگائی۔ تلوار بڑی ہے، قاسم کا قد چھوٹا ہے۔ گھوڑے پہ چچا نے بازو پکڑ کے بٹھایا، رکابوں تک پیر پہنچ نہیں رہے ہیں، رکابیں کاٹ کے کمسن قاسم کے پیروں تک رکابیں پہنچائی گئیں۔ حسن کا لخت جگر بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے، رگوں میں علی کا خون بھی ہے اور تربیت عباس جیسے شیر کی ہے۔ میدان میں جدھر سے گزرے سر و تن اڑ اڑ کے گرنے لگے، ایک ایک کے مقابلے میں مسلسل قاسم گردنیں کاٹتے رہے۔ ایک مرتبہ ابن سعد نے کہا یہ کمسن ہے مگر یہ ایسا کمسن نہیں ہے، یہ عباس کا شاگرد ہے، یہ حسین کا لخت جگر ہے، اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، مل کے حملہ کرو۔ قاسم پر مل کے حملہ ہوا، قاسم کے سر پہ گرز پڑا، چکرا کے زمین کی طرف آئے، آواز دی چچا 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 مدد کے لیے آئیے۔ حسین تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے چلے، دیکھا ایک ظالم تلوار لے کے بڑھ رہا ہے سر و تن میں جدائی کرنے کے لیے، وہیں سے آواز دی ٹھہر جا ظالم، ٹھہر جا ظالم۔ ایک مرتبہ ظالم نے گھبرا کے اپنی فوج کو مدد کے لیے پکارا، گھوڑے ادھر سے ادھر دوڑنے لگے، زندگی میں قاسم پامال ہو رہے ہیں۔ ارے چچا، ارے چچا، ارے چچا، حسین بے چین ہے، کیسے ظالموں کو ہٹائیں، کیسے اپنے بچے تک پہنچیں، چاروں طرف دھول اڑ رہی ہے، قاسم نرغے آدھا میں ہیں، سمے اسپا سے پامال ہو رہے ہیں۔ آواز دیتے ہوئے پہنچے، سرانے پہنچے، کچلا ہوا جسم دیکھا، بہتا ہوا خون دیکھا، مرثیہ پڑا۔ ارے تیرا چچا شرمندہ ہے، بلایا تو آ نہ سکا، آیا تو تیری کوئی مدد نہ کر سکا، ٹکڑے ٹکڑے جسم کو سمیٹا، سمیٹ کے ابا میں سنبھالا، سنبھال کے لے کے خیموں تک آئے۔ لو ام فروا، تمہارا لال دولہا بن کے آ گیا، خون کا صحرا ہے، زخموں کی لڑیاں ہیں، واہ قاسمہ واہ حسینہ۔